باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشے کمال کی نشست نمبر 197 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 197 انگریزی کے جو ان سے جانتے ہیں ان کے لیے دوبارہ دہرا دوں کہ یہ 197 ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تھانے دار کا تبادلہ۔ تھانے کچہریوں کے بارے میں ہمارے بزرگ، بلکہ دوسروں کے بھی بزرگ ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ اللہ بچائے وہاں سے، اس لیے کہ تھانے میں جو حال ہوتا ہے عام ملزموں کا یا عام شہریوں کا، اور کچہریوں کا بھی جو حال ہے وہ بھی ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کچہری سے مراد عدالت ہیں، تو تھانے کچہریوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ہمارے بزرگ۔ تو اس لیے کہ تھانے دار کیسا ہی بظاہر شریف ہو، نیک نام ہو، سب کچھ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے۔ اور عام طور سے پاکستان کا جو نظام ہے تھانے اور کچہریوں کا، وہ تو اس قدر بدنام ہے کہ کہیں کوئی اکا دکا آدمی کوئی اچھا تھانے دار لگتا ہو۔ عام سپاہیوں میں تو بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب کردار بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، لیکن تھانے دار کی سطح پر پہنچ کر بہت مشکل ہے کسی کا ان شرافت کے معیاروں پر قائم رہنا۔ چنانچہ ایک تھانے دار صاحب، ان کا تبادلہ کرنے کے لیے اوپر کے آفیسر آئے، محلے والوں سے کہا کہ جی تبادلہ نہیں کرنا، بلکہ پوچھا وہاں کا حال کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تھانے دار یہاں رکھیں یا کہیں اور بھیج دیں۔ تو ہیں بہت شریف ہیں، یہ بڑے نیک نام ہیں، اور سمجھ لیں کہ ایماندار بھی ہیں اور عوام کے خادم بھی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ رہیں آپ کے پاس؟ تو وہ کہہ لے بھائی اگر اتنے نیک نام ہیں، یہ شریف ہیں، ایماندار ہیں، تو ہم نے فائدہ اٹھا لیا ان سے بہت، اب دوسرے علاقے کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ مطلب یہ کہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں ان کی، ہماری خدمت بہت کر چکے، اب آپ انہیں لے جائیں کسی اور علاقے کی خدمت کرا لیں آپ ان سے۔ تو مطلب یہ شریفانہ مطالبہ تھا ان کے تبادلے کا عوام کی طرف سے۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے یہاں سے تبادلہ کر دیں تاکہ کچھ اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ جو بات مجھے آج یاد آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھانے داری سسٹم کے اس وقت جو وزیر ہیں، جنہیں وزیر داخلہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سربراہ ہوتے ہیں، ان کے ماتحت ہوتے ہیں سارے تھانے اور کچہریاں وغیرہ، تو وہ بھی ایسے ہی نیک نام ہیں، بڑے شریف ہیں، دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، سب کچھ ہیں وہ۔ تو اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اب ان کا تبادلہ کہیں اور کر دیا جائے تاکہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب تھانے کچہریاں جس وزارت کے ماتحت ہیں آج کل بھی، اس وزارت میں کے جو سربراہ ہیں موجودہ اس وقت، وہ جناب ریلوے میں بھی رہے وہ، اور اطلاعات کے شعبہ بھی ان کے پاس رہا، اسی طرح مختلف شعبوں سے ہوتے ہوتے وہ اب اس وقت پہنچے ہیں داخلہ کی وزارت میں، اور ان کی نیک نامی ہے، جبھی تو بار بار تبادلے ہوتے ہیں کہ بھئی دوسرے علاقے، دوسرے شعبوں کو بھی، دوسرے محکموں کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے۔ تو یہ صاحب جو ہیں، ان کا بھی بار بار جو تبادلہ ہو رہا ہے شاید دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہو رہا ہے تھانے دار کی طرح۔ اب یہ ان کی کارکردگی ہے یا نااہلی، یا موجودہ لوگوں کی نجات کا ذریعہ ہے، مطلب موجودہ لوگ سے مراد جہاں جہاں وہ رہے، جن جن محکموں کے سربراہ رہے، ان سے نجات کے لیے شاید دوسرے محکموں میں بھیجا گیا، اور کہا یہ ہے کہ اب دوسری جگہ ان کی خدمات کی ضرورت ہے اور وہاں کے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو۔ تو اب یہ صاحب جو ہیں اس وقت، جن کا میں نام نہیں لوں گا، یہ صاحب بھی وہی بے سرا راگ الاپ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے دور میں یہ ہو جائے گا۔ اس طرح گا گی گے جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں صیغے مستقبل کے، بس یہی دہراتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔
سوائے لوگوں کو پریشان کرنے کے اگر کچھ کیا ہوتا تو بتاتے۔ ان کے دور میں لوگ جو ہے اس قدر عاجز آ چکے ہیں کہ اب تو بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم نے یہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں مثلاً کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ بڑی نیک نام ہے، اس نے تو عوام کو فائدہ اتنا پہنچایا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ایسی نیک نام حکومت جو ہے اس کو تو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور جو لائے ہیں وہ انہیں موقع دیں گے کہ بھئی جو تمہارے سپرد کام کیا ہے وہ کم از کم باقی مدت میں تو پوری کر دو تم۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری 3-4 ماہ میں ختم کر دیں گے۔ وہی گے، پہلے گی تھا، اب گے، ختم کر دیں گے ہم 3-4 ماہ میں، ختم کر دیں گے۔ 3.5 پونے 4 سال کے جھک ماری آپ نے جو اب 3 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کرنے کے قابل ہوتے تو 4-6 مہینے سال بھر پہلے کر چکے ہوتے، لیکن آپ میں تو تپڑ ہی نہیں ہے، عوامی زبان میں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ سرے سے کوئی صلاحیت نہیں ہے عوام کو کسی طرح کا بھی ریلیف یا فائدہ یا سکون دینے کا۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی انہوں نے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے بہت جلدی مستحکم ہوگا۔ میں بار بار کہتا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں میں کہ میرے بچپن میں 3 روپے سے 5 روپے کا 1 ڈالر آتا تھا، یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 3 یا 5 روپے کا تھا، اور آج پتہ نہیں 170 ہے، 175 ہے۔ مطلب یہ روز بڑھتا ہے، اس لیے یاد بھی نہیں رہتا کہ کل کتنا تھا اور آج کتنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈالر بھی جو ہے یہ اس کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوگا۔ مستحکم ہوگا کا مطلب جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ بڑھنے کے تو امکانات ہیں، لیکن کم ہونے کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اب ایک بات بڑی دلچسپ کہی ہے انہوں نے کہ عمران خان کے سر پر جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ دوسرے جو مخالفین ہیں وہ اپنے سر پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے سر پر نہیں آئے گا، ان کی گردن پہ آئے گا وہ ہاتھ، مطلب ہے کہ ان کی پکڑ ہوگی، جو لانا چاہ رہے ہیں رہے گا انہی کے سر پر۔ اس طرح انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت کے سر پر کوئی ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ عوام کو یعنی سمجھے کہ تکالیف میں مبتلا کی چلی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح بہت مضبوط ہاتھ ہے ان کے سر پر، مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی، دونوں جگہ کا، ایک جگہ کا نہیں، 2 ہاتھ سمجھ لیں آپ، ایک باہر کا ہے ایک اندر کا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ یہ مخالفین چاہ رہے ہیں کہ اب ان کے سروں پر آ جائے، ان کے سروں پر تو نہیں آئے گا، ان کی گردنوں پر آئے گا۔ اب کیوں آئے گا یہ وہی جانتے ہیں، ان کی گردن پہ کیوں نہیں آ رہا اب تک، جبکہ عوام کی گردنیں دبوچے چلے جا رہے ہیں۔ اب آخری بات میں یہاں کہوں گا کہ انہوں نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ سیاست میں نے ہمیشہ نمبر 1 سے دوستی کی ہے اور دشمنی بھی نمبر 1 سے کی ہے۔ دشمنی تو ہمیں نہیں معلوم کس سے کر رہے ہیں، نمبر 1 سے کر رہے ہیں یا نمبر 3 سے کر رہے ہیں، لیکن دوستی ہمیشہ نمبر 1 سے رہی ہے۔ جو حکومت آئی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی عہدہ مل جاتا ہے وزارت کا، تو نمبر 1 سے دوستی تو ہے ان کی، دشمنی نمبر 1 قسم کی ضرور ہے، نمبر 1 والوں سے دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ نمبر 1 اس وقت جو دشمنی میں ہے وہ کل دوبارہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں اور مجھے ان سے پھر دوستی کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے دشمنی تو یہ نمبر 1 والوں سے نہیں کرتے، بلکہ دوستی ہر ایک جو بھی نمبر 1 ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں یہ۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں یہ کہ IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری تھی، ہماری سے مراد جس کا میں ایک وزیر ہوں چھوٹا سا، جبکہ میری حیثیت میں اپنے طور پر اپنی دانش سے بہت بڑی سمجھتا ہوں، تو وہاں جانا ہماری مجبوری تھی، یعنی ہماری حکومت کی مجبوری تھی۔ تو IMF کے بارے میں طنز کرتے ہیں کہ پچھلے جو حکمران وہ بھی ظاہر کرپٹ تھے، بدعنوان تھے وہ، تو وہ اگر IMF کے پاس جائیں تو حلال ہے اور ہم جائیں تو حرام ہے۔ تو بھائی حرام اور حلال آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے اس وقت جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا خود کہ میں IMF کے پاس جانے سے خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا، اور خودکشی سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں حرام ہے۔
اب وہ حرام خودکشی تھی، اب یہ IMF کے پاس جا کے اور سابقہ حکمرانوں کی طرح یہ بھی اب سمجھ لیں کہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جانا سراسر حرام ہے پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے۔ اگر IMF سے جان چھڑانے کی کسی میں ہمت ہو تو آپ دیکھیے کہ ملک کس قدر ترقی کر سکتا ہے۔ آج کے لیے میں اتنی بات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے اس پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔